ان الحمد للہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ عمومی طور پہ آپ جب خطبہ نکاح ہوتا ہے نا، جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ احزاب کی یہ آیت۔ میں اس کا ترجمہ کروں گا اور اس موضوع کو مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کئی آدمی ایسے ہوں گے جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہوں گے، ان کے معاملات خراب ہو چکے ہوں گے، کسی کے بچی کا معاملہ خراب ہو چکا ہوگا، کسی کے بیٹے کا معاملہ، کسی کی پارٹنرشپ کا معاملہ خراب ہو چکا ہوگا۔ اس آیت میں جن کے معاملات خراب ہو چکے ہیں، گھر کے ہوں، تجارت کے ہوں یا کوئی اور ہو، ذرا سنیں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا احترام کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، قولو بات کرو، بولو، قولاً سدیدہ سیدھی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ اچھا جی، اگر میں یہ 2 کام کر لوں، ایک میں تقوی اختیار کر لوں اور ایک بات سیدھی کروں، تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ تمہارا کوئی کام بگڑا ہوا ہے؟ ہاں جی ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اصلح یصلح اصلاحا، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز خراب ہو چکی ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اصلاح السیارات، آپ نے اگر کبھی گئے ہوں سعودیہ میں تو ورک شاپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اصلاح السیارات، کہ جو گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو جن کے اعمال معاملات خراب ہو چکے ہیں یہ 2 کام کر لیں۔ کون کون سے؟ اچھا ایک بات پہلے غور سے سن لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قولوا قولا صادقا نہیں کہا، یہ نہیں اللہ نے کہا سچی بات کو، ذرا غور کرنا ایک بات۔ قولوا قولا سدیدا کا لفظ بولا ہے، قولا صادقا کا لفظ نہیں بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات بات سچی ہوتی ہے لیکن ہوتی وہ جھوٹ ہے۔ بات سچی کر رہا ہے لیکن وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارا جو جامعہ سلفیہ ہے وہ مین روڈ سے 200 میٹر کے فاصلے پر، وہاں جا کے بس ملتی ہے۔ میں اگر جامعہ طرفیہ کی طرف آ رہا ہوں اور ایک لڑکا جامعہ سے نکل رہا ہو، ہمارا جو سٹاپ ہے جامعہ کا اس کا نام ہے جمیل آباد، جمیل آباد قریب ہے۔ میں اس لڑکے سے پوچھتا ہوں اپنے شاگرد سے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے جمیل آباد جا رہا ہوں۔ میں جامعہ میں آ گیا، کلاس میں آیا، آگے جی اس لڑکے کا نام لیا، وہ لڑکا کدھر ہے؟ وہ تو لڑکا جی ابھی لاہور نکل گیا۔ میں نے کہا یار وہ ابھی مجھے ملا ہے، کہتا ہے میں جمیل آباد جا رہا ہوں۔ بولنا تو اس نے سچ ہے، جمیل آباد ہی جا رہا ہے، وہاں سے بس مل جائے گی نا، جہاں تو وہ جمیل آباد رہا ہے۔ بولنا اس نے سچ ہے لیکن دے مجھے گھیڑا گیا ہے۔ بعض اوقات سچ بول کر ہم لوگوں کو گھیڑا دے دیتے ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بولو، سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات انہوں نے سچی بولنی ہے لیکن گیڑا ہوتا ہے، اس میں گیڑا دیا جاتا ہے۔ تو جب لوگوں کو گیڑا دینے کی عادت پڑ جائے پھر وہ اللہ کو بھی گیڑا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ بات دوبارہ سنیں، یغفر لکم ذنوبکم۔ پہلا کام کیا ہوگا؟ آپ نے کون سے دو کام کرنے ہیں؟ اور جب بات کرنی ہے اس میں پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ اب جو پہلے تم غلطیاں کر چکے ہو، یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، وہ پہلے یہ جو گیڑے دے چکے ہو نا وہ اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے مکہ میں تو اس وقت دنیا کی شاید بدترین اقوام میں سے ایک قوم عرب کی بھی تھی، اور اجڑ، لڑاکے اور بہت کچھ عیب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے کام شروع کرنا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، کہ اب اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا ہے۔ اب مجھے کوئی کہے کہ آپ نے پاکستان میں دین کو غالب کرنا ہے، مجھے کہہ دیں، میں کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، حکومت بھی نہیں ہے میرے پاس، میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 40 سال تک ایک ٹریننگ کروائی تھی، بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے نا۔ بتا سکتے ہیں وہ ٹریننگ کیا تھی؟ شاباش، صادق اور امین۔ نہ حضور کے پاس فوج تھی، نہ پیسہ تھا، نہ کوئی برادری کے بہت بڑے لوگ تھے، تنہا تنہا چند غلام اور 2-3 آزاد، اور غالب پوری دنیا کے اوپر آ گئے۔ اسلحہ کون سا تھا؟ کیا تھا؟ 2 40 سال تک دورہ کروایا، 40 سال تک اللہ نے، کہ دنیا کے اوپر اگر غالب آنا ہے، اگر مکہ فتح کرنا ہے، اگر مدینہ فتح کرنا ہے، پورا عرب فتح کرنا ہے، اور روم کو فتح کرنا ہے، فارس کو فتح کرنا ہے، تو صرف 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ حضور کے پاس 2 ہی چیزیں تھیں، الصدق والامانہ، سچائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کی کریڈیبلٹی، بولتے ہیں ابو بکر، اس کی بات کی وقت ہی نہیں ہے، لوگوں کو اس پر اعتبار ہی نہیں ہے، تو لوگ اس کے ساتھ کس طرح ملیں گے؟ لیکن وہ اگر آدمی دشمنوں کے اندر کھڑا ہو کے کہے کہ میں اگر تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کہیں گے بالکل مانیں گے، بالکل مانیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دورہ کروایا۔ دورے ہم بھی کرتے ہیں، دورہ عامہ، دورہ خاصہ کرتے ہیں، مرید کے میں بھی، کشمیر میں بھی۔ ہم تو ان دورہ کر کے کشمیر فتح نہیں کر سکے۔ اگر ہم نے صدق اور امانت کا دورہ کیا ہوتا، میں نے کیا کہا، اگر اس امت نے، میں نے اور آپ نے، میرے بچوں نے، نواز شریف نے، عمران خان نے، زرداری نے یہ دورہ کیا ہوتا الصدق والامانہ کا، کشمیر نہیں، ہم پورا ہندوستان فتح کر چکے ہوتے۔ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو اپنی تنخواہ اپنی بیوی کو صحیح نہیں بتاتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا، ویسے ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی نا تو گناہ ہے، نماز نہیں پڑھی تو،
روزہ نہیں رکھا تو، حج نہیں کیا تو اللہ نے لعنت نہیں بھیجی کہ نماز چھوڑنے والوں پر لعنت ہے، روزہ چھوڑنے والوں پر لعنت ہے، فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی کو پتا لعنت کا کیا معنی؟ شاباش، رحمت سے دور۔ اب جو پوری قوم، میں، میرے شاگرد، میرے استاد، میرا ایم این اے، میرا خاندان، ہم سارے مل کے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہر وقت جھوٹ بول رہے ہیں، ہر وقت جھوٹ بول رہے ہیں، ہم گھر میں جھوٹ بول رہے ہیں، ممبر پہ جھوٹ بول رہے ہیں، درس میں جھوٹ بول رہے ہیں، دکان میں جھوٹ بول رہے ہیں، فیکٹری میں۔ آپ مجھ سے میرے موبائل کی قیمت پوچھیں، میں کبھی صحیح نہیں بتاؤں گا۔ اب پلاٹ لیا کتنے کا لیا؟ اگر 10 لاکھ کا لیا، اب 15 لاکھ لے رہا۔ وہ میں نے خرید لینا تم سے؟ ہم کسی کو صحیح بات بتاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس ملک پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت ہے، جب پوری قوم جھوٹ بولے تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے۔ اچھا درس کتنے منٹ کا ہے؟ چلو پھر ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جو جواب دے گا نا آپ اس کو نا پیسے انعام دے دینا۔ اب دیکھیں ہم پوری دنیا میں مسلمان غالب کیوں نہیں ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمان، کیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے؟ 2 ارب کے قریب قریب ہے، 2 ارب کے قریب قریب۔ چلو یہ ٹیسٹ پاس ہو گیا، یہ ٹیسٹ کیا کہ ہمارا کہ کیوں ہم پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں؟ کیا ہمارے پاس بندے تھوڑے ہیں؟ نہ، 2 ارب سے۔ کیا ہمارے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے؟ صرف ایک ہی قوم ہے دنیا میں جن کے پاس اللہ کا کلام صحیح حالت میں موجود ہے۔ یہ ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ اچھا، کیا مسلمانوں کا اللہ کے کلام سے تعلق ٹوٹ گیا؟ نہیں، اتنے حافظ ان کو مسجدیں نہیں مل رہی، اتنے حافظ ہیں مسجدیں نہیں مل رہی۔ اچھا جی، حافظ، کیا مسلمانوں کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے؟ قبلہ ہے مکہ۔ کیا مسلمانوں نے اپنے قبلے سے منہ موڑ لیا؟ نہ، ٹی وی نکال کے دیکھیں، جگہ ہی نہیں مل رہی مکہ میں۔ کیا مسلمانوں کے پاس پیسے تھوڑے ہیں؟ تو نہ جی نہ، پیسے، میں وہ ایک دن پڑھ رہا تھا کسی جگہ کہ برونائی کے بادشاہ کے باتھ روم کی ٹوٹیاں بھی سونے کی، برونائی کا جو بادشاہ اس کے باتھ روم کی، عرب شہزادوں نے سونے کی گاڑیاں، سونے کے جہاز بنائے ہوئے، پیسہ اتنا ہے۔ یہ ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا، پیسہ بھی ہے۔ کیا مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر رہے؟ جتنا جہاد ہم نے کیا ہے، اور ہم نے تو اپنے 15 سال کے بچے شہید کروا دیے ہیں۔ کشمیر میں ہم نے جہاد کیا، جہاد بھی مسلمانوں نے کیا۔ کیا مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دیا؟ نہ، تبلیغی جماعتیں نکلی ہیں، بریلویوں کی علیحدہ، دعوت اسلامی، دیوبندیوں کی رائے والی جماعت، اہل حدیثوں کی بھی جماعتیں، بریلویوں کی بھی، تار القادری کی بھی، تبلیغ ہو رہی ہے، تبلیغ۔ کیا مسلمانوں نے دینی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا؟ نہ، مدرسے ہر گلی میں اور لڑکیوں کے مدرسے ختم نہیں ہو رہے، ہر گلی میں مدرسہ۔ جو مولوی بیکار ہوتا ہے کہتا ہے لڑکیوں کا مدرسہ کھول لو، چلو مدرسے تعلیم حاصل کی جا رہی۔ کیا مسلمانوں کے پاس فوج نہیں ہے؟ دنیا کی تیسری بڑی بہترین فوج پاکستان کی ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس ایٹم بم نہیں ہے؟ ایٹم بم بھی ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس بندرگاہ نہیں ہے؟ سب سے بہترین بندرگاہ گوادر کی مسلمانوں کے پاس ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی بلند پہاڑیاں نہیں ہیں؟ سب سے بلند چوٹیاں ہمارے پاس ہیں۔ کیا مسلمانوں کے پاس زراعت نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے اچھا چاول ہمارے پاس ہوتا ہے، دنیا کا سب سے اچھا کنو ہمارے پاس ہوتا ہے، دنیا کا سب سے اچھا چونسا آم ہمارے پاس ہوتا ہے۔ پھر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کمی کس چیز کی؟ یہ اب سوال ہے نا، انعام تو آپ نے دینا، یہ سوال ہے نا جی۔ اب مسئلہ کیا ہمیں ہے؟ پیسہ ہمارے پاس، فوج ہمارے پاس، ایٹم بم ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، قاری ہمارے پاس، مدرسے ہمارے پاس، بہترین زمین ہمارے پاس، بندرگاہیں ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس،
قبلہ ہمارے پاس، تبلیغ ہمارے پاس، مدرسے ہمارے پاس، تعداد ہماری، پھر ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ کیا صدق اور امانت، اس کو نام دیتے ہیں سچ، سچائی اور امانت ختم ہوگی، سچائی اور امانت ختم ہوگی۔ آج اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں، اب میں واقعہ سنانے لگا ہوں آپ، حضرت کعب بن مالک ایک صحابی ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہا کہ ہم نے رومیوں کے ساتھ لڑنے تبوک جانا ہے۔ پہلے لڑائیاں ہوتی تھی مکہ کے اندر، کسی فلاں قبیلے کے ساتھ، فلاں قبیلے کے ساتھ، فرمایا اب ہم ٹکر لینے جا رہے ہیں کس کے ساتھ؟ رومیوں کے ساتھ۔ مدینہ سے کتنے میل دور تھا تبوک؟ 700-800 کلومیٹر، 800 کلومیٹر، اور سخت پتھریلا علاقہ ہے، کالے پتھروں کا علاقہ ہے۔ خیبر سے آگے جا کے کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، خیبر تک تو سارا پتھر ہی پتھر ہے۔ سخت گرمیوں کے دن تھے اور مدینہ میں کھجوریں توڑنے کا وقت تھا، پک گئی تھی۔ حضور نے فرمایا، پہلے حضور کہتے تھے کوئی جنگ ہوتی تھی 20 آدمی جائیں گے، 200 آدمی جائیں گے، 500 آدمی جائیں گے۔ اس جنگ میں کہا پورا مدینہ نکلے گا، کوئی آدمی گھر میں نہیں رہے گا، سب نکلیں گے۔ اللہ کے نبی، گرمی کا موسم ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، پورے سال کا راشن اکٹھا کرنا ہے، نکلو۔ نکل گئے۔ حضرت کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت بہترین سواری تھی، میں خوشحال تھا، تندرست تھا، 9x9 تھا، بہترین سواری میرے پاس۔ میں نے کہا جہاد کرنے نکلنا ہے۔ مسلمانوں کا لشکر نکل گیا، میں گھر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا یہ ابھی 15 کلومیٹر گئے ہیں، میں تو اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاؤں گا تو آدھے دن میں پکڑ لوں گا۔ اگلا دن آیا، میں نے کہا 30 کلومیٹر گیا، میں آج نکلتا ہوں، آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں۔ کرتے 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 اتنا ٹائم گزر گیا کہ میں اب پہنچ نہیں سکتا تھا، رہ گیا میں پہنچ۔ اب میں مدینہ میں دیکھوں، یا مجھے عورتیں نظر آ رہی تھیں یا پکے منافق نظر آ رہے تھے۔ جو پکے منافق ہیں وہ نظر آ رہے تھے یا عورتیں، کوئی پکا مومن نظر نہیں آ رہا۔ میرا بڑا پریشان، کیا ہو گیا میرے ساتھ، کتنا بڑا ظلم کر بیٹھا۔ حضور واپس آ گئے تبوک سے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضور کی عادت تھی کہ جب سفر سے آتے تھے کہاں آتے تھے؟ مسجد میں آتے تھے۔ بلا لیا، جو لوگ میرے ساتھ جنگ میں نہیں گئے آئیں، بتائیں کیوں نہیں گئے، بتائیں۔ منافقین آئے، جھوٹ بول گیا، میری بیوی بیمار تھی، میرا بیٹا بیمار تھا۔ ہاں میری بیوی بیمار تھی، جاؤ چھٹی، تیرا بیٹا بیمار تھا، چھٹی۔ منافقین جھوٹ بولتے گئے، حضور چھٹی دیتے گئے۔ حضرت کعب کی باری ہے، وہ حضرت کعب کہتے ہیں مجھے حضور نے دیکھا، تبسم مغضب، حضور مسکرائے، غصے کا مسکرانا۔ اس سے کوئی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ حضور ہر وقت مسکراتے تھے اور غصے میں بھی مسکراتے تھے۔ ہم تو خوشی میں بھی غصے میں رہتے ہیں، حضور غصے میں بھی اور ہم خوشی میں بھی غصے میں رہتے ہیں۔ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ آج آپ نے نا، جو لوگ ہیں، جب گھر جانا نا تو گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا۔ کیا کرنا ہے؟ بیوی نے کہنا اللہ خیر کرے، آج اللہ خیر کرے، آج ہنسدے آندے پہ۔ خیر، مجھے فرمایا تم کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب بہت اچھے مقرر تھے، وہ کہنے لگے یار ان کی قوم نے کہا بھی بہانہ بنا لینا، بہانہ بنانا کہتا اللہ کے نبی کوئی بہانہ نہیں، سچ بات یہ ہے کہ سستی ہوگی اور کچھ نہیں، بغیر وجہ کے سزا ملے گی، سزا ملے گی۔
مدینہ میں اعلان کر دیا گیا آج کے بعد کوئی آدمی کعب کے ساتھ میل ملاقات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ حضرت کعب اس سے ملنے منہ پر ہے، اس سے ملنے گیا، کوئی آدمی مدینہ کا نہیں بلا رہا تھا، کوئی آدمی نہیں بلا رہا تھا۔ حتیٰ کہ 15 دن بعد حضور نے کہا یہ سارا دن گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھومتے رہتے، کوئی بلاتا ہی نہیں۔ کہتے میں مسجد میں جاتا، اونچی آواز میں کہتا السلام علیکم، پھر میں دیکھتا کہ حضور کے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں، جواب بھی دیا کہ نہیں دیا حضور نے میرے سلام۔ 15 دن کے بعد حضور نے کہا میں سارا دن رات کو میں بیوی کے پاس جا کے باتیں کرتا، حضور کو پتہ چل گیا یہ تو رات کو بیوی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، پر میں بیوی کو گھر سے نکال کے ماں باپ کے گھر بھیج دوں، تم رات کو بیوی سے باتیں کرتے، تیرے ساتھ تو بھائی کاٹا ہمارا۔ انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی طلاق دے کے بھیجوں یا ویسے بھیج دوں؟ کہا نہیں ویسے بھیج دو، طلاق نہ دو۔ اب وہ بھی ختم ہو گیا، رات بھی نہیں گزرتی، دن بھی نہیں گزرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے ایک چوک میں کھڑا، ایک آدمی آیا، وہ مجھے کعب کیا حال چال ہے، میرے ساتھ باتیں شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ کون ہے، میں پہچانتا ہوں۔ اس نے جیب سے خط نکالا، وہ کس بادشاہ کی طرف سے آیا تھا؟ غسان بادشاہ کی۔ سنا بھئی تیرا دوست تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تم تو بڑے قابل آدمی ہو، تم تو بڑے ذہین آدمی ہو، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں وزیر بناؤں گا۔ کہتے لو ایک اور مصیبت آ گئی، اب میرے ایمان کے اوپر بھی ڈاکہ پڑا۔ کہتے ہیں وہ خط بڑا ایک تندور جل رہا تھا اس میں ڈال دیا۔ اب پھر کچھ دن بعد میں نے سوچا مدینہ میں تو کوئی مجھے بلاتا ہی نہیں ہے۔ مدینہ کے باہر ان کا ایک کزن تھا، مقداد تھا یا ابو قتادہ تھے، وہ میرا لنگوٹیا تھا بچپن میں، میرا کزن تھا، اس کا باغ تھا۔ میں نے کہا چلو آج اپنے کزن کے پاس جاتے ہیں، یہاں تو کوئی بلاتا ہی نہیں مجھے۔ وہ اس کے پاس گئے، اس نے دروازہ نہیں کھولا باغ کا۔ کہتے میں دیوار کے اوپر چڑھ گیا، میں نے کہا او میرے بھائی، اور میں کعب ہوں۔ وہ کہتا مجھے، میں نے سلام کیا، اور میں مسلمان نہیں ہوں، میں منافق ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، جاؤ حضور سے پوچھو جا۔ کہتا اس نے بات بھی نہیں کی، میں روتا ہوا نیچے اترا۔ کیا وہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، بڑی سخت تکلیف۔ کہتے ہیں 40-50 دن ہوئے، میں ان کا گھر مسجد نبی سے تھوڑا سا ایک پہاڑ ہے، پیچھے ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ان کا گھر تھا۔ کہتے میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنی چھت کے اوپر پریشان بیٹھا تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ پہاڑ کے پیچھے مسجد نبی میں شور مچ گیا، شور شور شور، چیخیں، آوازیں، اونچی اونچی بولے۔ مجھے سمجھ کیا ہو گیا، آج مسجد نبی میں کیا ہو گیا؟ بڑا پریشان میں، مسئلہ ہو گیا، مسجد نبی میں کیا ہو گیا؟ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کہنے لگے میرے صحابیوں جاؤ، آج رات کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی۔ بس اتنا سننا تھا، لوگ نعرے لگاتے، خوشی کے ترانے، کعب کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ اب ہر آدمی کی خواہش کہ میں جا کے کعب کو پہلے بتاؤں۔ حضرت کعب کہتے ہیں وہ آوازیں میرے گھر کی طرف آ رہی، کرتے کرتے میں نے دیکھا پہاڑ کے لوگ اوپر چڑھ گئے۔ ایک آدمی بڑا تیز بھاگا، وہ بھاگا کعب کعب تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں بھاگم بھاگ، میں نے اوپر ایک چادر لی تھی بڑی خوبصورت، میں نے اس کو چادر دی، ہوتا نا جو کوئی آدمی خوش دے جس طرح ہمارے پہلے جب منگنی کی ہوتی تھی تو گھر والے اس کو کچھ دیتے ہوتے نا، جو کارڈ، آج کل تو کوئی نہیں دیتا۔ خیر میں نے اس کو چادر دے دی، میں مدینہ میں آ گیا۔ میں نے کہا حضور معاف کر دیا آپ نے مجھے؟ کہتے ہیں کعب، میں نے کہا تجھے تو عرش والے نے بھی معاف کر دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں لوگوں سنو، قیامت تک میری یہ آیت پڑھی جائے گی، اس وجہ سے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ بولا تھا۔ میں نے سچ بول کے اللہ نے کیا درجہ دیا، 40 دن تکلیف آئی نا، 40 دن، اور درجہ کیا ملا؟ قیامت تک ذکر ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ اگر تاجر ہیں تو سچ بولیں، کچھ دن لوگ آپ کو بات نہیں مانیں گے، لیکن 1 سال کے بعد لوگ اندھا اعتبار کریں گے، جو اس نے کہہ دیا اسی طرح ہے۔
اسی طرح جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. میرا ایک دوست ہے وہ بیلجیم میں ہوتا تھا. بیلجیم کہتے ہیں ہمارا ایک دوست تھا حاجی اقبال, وہ بھی بیلجیم میں تھا. اس کا بیٹا دبئی میں ایک جھوٹے مقدمے میں کسی نے جیل میں کر دیا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ بیلجیم میں اقبال سارا دن روتا رہتا تھا, میرا بیٹا جیل میں چلا گیا. میں اب یہ میرا دوست یہ دبئی میں رہا تھا. حاجی اقبال اس کو کہے یار تم دبئی میں رہو, کوئی واسطہ لڑاؤ, میرا بیٹا رہا ہو جائے. میں نے کہا میرا کوئی نہیں. وہ سارا دن روتا رہتا, بیمار ہو گیا. وہ میرا دوست عبدالغفار کہتا ہے بیلجیم میں رات شدید برف باری ہو رہی تھی, سڑکوں کے اوپر برف ہی برف. گھنٹی بجی ٹیلی فون, ابو ظبی سے مجھے فون آ رہا ہے کہ حاجی اقبال کا بیٹا رہا ہو گیا اور حاجی اقبال کو اطلاع دے دو ابھی. میں نے کہا میں ابھی اطلاع دے دیتا ہوں. کہتے ہیں رات کے 2 بجے میں نے لڑکوں کو اٹھایا, چلو بھائی حاجی اقبال کے گھر میں جانا, 6 کلومیٹر دور یا 5 کلومیٹر. مجھے کہہ لے تیرا دماغ خراب ہے, باہر دیکھو برف باری کتنی ہو رہی ہے, سڑکوں پہ اتنی برف ہے, یہ کون سی فوتگی کی اطلاع ہے, خوشی کی اطلاع صبح دے دیں گے. میں نے کہا یار صبح کتنی, میں وعدہ کر بیٹھا ہوں غلطی سے کہ میں بھی دے کے آتا ہوں. خیر وہ میرے ساتھ اٹھے, ہم گاڑیاں سٹارٹ کی, برف تو وہ اٹھاتے رہتے ہیں سڑکوں سے. میں اس کے فلیٹ پہ پہنچ گیا. مجھے کہنے لگے اب گھنٹی بجاؤ اور آدھا گھنٹہ کھڑے رہو, سو کر اٹھے گا, اتنی دیر برف باری میں کھڑے رہو. گھنٹی بجائی نا کر کے, باہر برف باری ہو رہی ہے. میں نے گھنٹی بجائی تو فوراً دروازہ کھل گیا, فوراً حاجی اقبال سامنے. میں نے کہا حاجی صاحب کیا مسئلہ ہے, اب سوئے نہیں؟ کہنے لگے میں سویا نہیں, میں تہجد پڑھ رہا تھا اور اپنے رب سے کہہ رہا تھا اللہ میرے بیٹے کو رہا کر دے. تم کیوں آئے سو؟ حاجی صاحب ابھی ابو ظبی سے فون آیا آپ کا بیٹا رہا ہو گیا. کہتا ہے کہ اس نے مجھے دبایا اور میرا ماتھا چوما. کہتا ہے میرا دوست ابھی تک مجھے لذت محسوس ہو رہی ہے اس کے چومنے کی. میں نے وعدہ پورا کیا, میں نے وعدہ کر لیا تھا. صادق اور امین بنی ہے تو ایک دعا کریں, اللہ مجھے بھی ہمیشہ سچ بولنے کی دعا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سچ بولنے کی. اللہ ہماری اس امت میں سے جھوٹ کو نکال دے اور وعدہ خلافی کو نکال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.